السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسائیڈ دی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، ملکی حالات تیزی سے تبدیلی کی جانب گامزن ہیں۔ آج بھی مسلسل اسی ٹاپک پر بات ہو رہی ہے کہ سعودی عرب کے شہزادے جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں، لیکن سعودی شہزادے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ 8 یادداشتوں پر دستخط بھی کرنے والے ہیں۔ وہیں دوسری جانب سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ جو معاہدہ اب امپلیمنٹیشن کی طرف آیا ہے وہ دراصل ان کے دور میں سائن ہوا تھا، یعنی معاملات وہی ہیں کہ جیسے پچھلی حکومت کے جتنے کارنامے ہیں اس پر موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی مہر لگانا چاہتی ہے۔ کیا وجہ ہے کیوں موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھانے کے بجائے پچھلی حکومت کی کارکردگی پر انحصار کر رہی ہے، لیکن ملکی قرضہ جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے تو موجودہ حکومت جو ہے وہ ملکی قرضے کا سارا ذمہ ماضی میں آنے والی تمام حکومتوں کے کندھوں پر ڈالنا چاہتی ہے کہ اگر 30,000 روپے ملک کا قرض ہو گیا ہے تو یہ پچھلی حکومتوں کی کارستانیاں ہیں، اس میں موجودہ حکومت کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی موجودہ حکومت کی جانب سے مختلف ممالک سے قرضوں کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن قرضہ تو قرضہ ہے، چاہے اس کے اوپر آپ کو 2% یا 3% کا انٹرسٹ پے کرنا پڑے، لیکن قرض آپ نے لیا ہے اور اسی قرضے کے بنا پر آپ نے ان کو مفادات بھی دیے ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی پاکستان کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان خیرات پہ نہیں چل رہا، پاکستان کے اندر اس وقت مفادات کی سیاست ہو رہی ہے۔ ایسی پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ موجود ہیں MKM پاکستان کے اہم رہنما ہیں جناب فیاض قائم خانی صاحب۔ بہت شکریہ قائم خانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان مسلم الائنس کے وائس چیئرمین جناب امان اللہ خان پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ پراچا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ گفتگو کا آغاز فیاض قائم خانی صاحب سے کریں گے۔ سر، کیا معاملات ہیں؟ آپ لوگ اتحادی بھی ہیں، آپ کی جانب سے محاذرائی بھی جاری ہے، ان کی جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، ہر دوسرے دن وفد لے کے آپ لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارا جو ایک معاہدہ PTI کے ساتھ ہوا وہ وفاقی سطح پہ ہوا ہے۔ اچھا، ہمارا کسی صوبائی سطح پہ یا لوکل سطح کے اوپر ان سے کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے جو سگنیٹری ہیں وہ اس وقت کے صدر ہیں، جو اس وقت پاکستان کے صدر مملکت ہیں وہ سگنیٹری ہیں اس کے۔ اچھا، اور ہمارا وفاقی سطح کے اوپر ایک معاہدہ ہے۔ اچھا، اور اس معاہدے کی کیونکہ ہم نے بھی کچھ دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت ہم لوگ زیادہ سیٹسفائی نہیں ہیں ان معاملات سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم امید باندھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی معاملات کسی صورت میں نظر آئیں گے۔ ابھی تک ہمارے ایگریمنٹ کی کوئی خاص شک پوری نہیں ہوئی ہے۔ 6 ماہ کا عرصہ جی ہاں، ہو 6 چکا ماہ ہے۔ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا کیونکہ جو ملک کے معاشی حالات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ملک کے اندر جس طریقے کی سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے وہ ابھی آپ کو علم ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ٹائم ہم دے سکتے ہیں پازیٹیولی، تاکہ ہمارے اوپر کسی قسم کا بلیم نہیں آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وقت ملے، لیکن اس وقت کیونکہ وقت بہت گزر چکا ہے، 6 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 100 روزہ پلان کے بعد بھی عامر خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے، کب تک دیکھیں گے؟ بالکل جی، ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے باقاعدہ طور پہ حجت تمام کرنی پڑتی ہے سیاست کے اندر۔ سیاست کوئی دنوں کا، گھنٹوں کا اور منٹوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ اور ہمارے بالکل ہمارا اسلامی کی طرز پہ کام کریں گے کہ حکومت ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے ہم حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ پچھلے 6 مہینے میں 3 سے 4 دفعہ ہمارے ڈیلیگیشنز ہمارے سربراہ کی سربراہی میں، اور ویسے لوکل سطح پہ گورنر کے ساتھ بھی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی، ہمارے ڈپٹی کنوینر قمر نوید بھائی کی، خالد مقبول بھائی بھی 2 دفعہ مل چکے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے یہ ہے کہ ہم باقاعدہ ان کو باور کروا رہے ہیں کہ ہمارے جو ایگریمنٹ کے مطابق ہمارے ساتھ کام کیا جائے اور ان پہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ یہ یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے ہمیں، ابھی حالیہ دنوں میں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے، ایک حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وزیر اعظم خود اس کا افتتاح کریں گے۔ تو امید ہے ہمیں بھی کہ کیا جائے گا۔ اور حجت تمام کرنا ہر سیاست کے اندر، ہر سیاسی پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ کل یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں کہ جی آپ نے اجرت میں یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم معاہدے پہ عمل درآمد چاہتے ہیں، ہر صورت میں چاہتے ہیں۔ اور عامر خان نے جو بات کہی ہے وہ بالکل بجا ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ابھی حالیہ دنوں میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جی ضرور ہم اس معاہدے پہ عمل کریں گے۔ کراچی پیکج کا مہینے میں بھی آپ لوگ یقین دہانیوں کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے انتہائی مسئلہ خیز معلوم ہوتی ہے۔ بھائی سیاست میں 6 مہینے کوئی عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، سیاست میں 5 سال پورا یہ بات نہیں بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کراچی پیکج کے اوپر حالیہ دنوں میں ہماری ان سے بات ہوئی ہے، وزیر اعظم سے براہ راست کتنے ایشو ہو گئے آپ لوگوں کو پیسے؟ کیا چیز؟ کراچی پیکج کے حوالے نہیں، ابھی تک اس میں جو 1-2 اسکیم دی گئی ہیں جو منگو پیر روڈ کی ہے اور لاپتہ کتنے افراد گھر آ گئے؟ ہمارے لاپتہ لوگ آ رہے ہیں،
अच्छा, आ रहे हैं, बिल्कुल आए हैं, कुछ लोग वापस आए। अच्छा, और कब तक आ जाएंगे जितने लापता हैं? देखिए हमें उम्मीद तो है, अल्लाह करे कि तमाम लोग कल आ जाए। अच्छा, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं और हुकूमत पे दबाव बढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को एक और वजारत दे दी जाए। सियासत में सब जगह यही होता है, हम कौनों का काम कर रहे हैं। दबाव बढ़ा रहे हैं लेकिन सर हम आप, दबाव और नहीं बढ़ा रहे हैं। बार आप लोग हमसे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी हम अलग हो देखिए जाएंगे, आपकी देखिए, कुर्सी गिर जाएगी। जब भी अब कैबिनेट की एक्सटेंशन होगी हमें इनको वजारत देनी पड़ेगी, ये हमारी कमिटमेंट है उनके साथ। अच्छा ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए हमारा हक है। अच्छा, हम एक मैन इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के, सही, हुकूमत के। अच्छा। हमारे वोटों से वजीर आजम बने हैं, सही। तो हमारा हक बनता है, बिल्कुल बनता है। बिल्कुल बनता है। और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप हमें देनी पड़ेगी, एक मिनिस्ट्री का डिसाइडेड है, वो हमें देना पड़ेगा इनको जब भी ये एक्सटेंशन करेंगे जी। और ये हमारी एक इनके साथ कमिटमेंट है। और जहाँ तक बात है कराची पैकेज की, कराची पैकेज के लिए इन्होंने हालिया दिनों में गवर्नर साहब ने भी कहा है कि वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि हम अनकरीब कराची पैकेज का ऐलान करेंगे। गवर्नर साहब तो मेयर कराची साहब के जाती दोस्त नुमाइंदे हैं, तो वो सारा फाक के मामला जो है वो इसी तरह चल रहे हैं, भाई दोस्तियां बंदी नहीं के होती, अंदर। नहीं दोस्तियां नहीं है, वो फाक के नुमाइंदे हैं। अच्छा। वो फाक के नुमाइंदे हैं, हमारा पैगाम भी पहुंचता है और यही तरीक़ेकार है सियासत के अंदर काम करने का। अच्छा, कोई डंडा लेके तो खड़ा नहीं होता। अगर हम जब समझेंगे कि हमारा मामला नहीं बैठ रहा है तो हमारी राब्ता कमेटी, हमारी क़यादत इसका फैसला करेगी। सर कब करेंगे फैसले का? मुसलसल बात हो रही है, लाहे अमल आपकी जानिब अब से हमें ऐलान देखे ना, किया गया। हमारा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, कहाँ है आप लोगों का आइंदा का लाहे अमल? आज हमारा एहतजाज था, अच्छा, बिल्कुल प्रेस क्लब पे एहतजाज था हमारे शहीद कारकुन के लिए। सर प्रेस क्लब पे एहतजाज नहीं, कर रहे हैं आप लोग, शायद जाके नहीं, गवर्नर हाउस के सामने करें ना। देखिए गवर्नर हाउस के वही लॉ एंड ऑर्डर का मसला, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला प्रेस क्लब पे नहीं है, गवर्नर हाउस पे है। बिल्कुल नहीं है। प्रेस क्लब एक जगह ऐसी है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है, एक रेड एरियाज बना दिया गया है और अब कानून की हम एमक्यूएम हमेशा से कानून की पाबंदी करती रही है। हमने अपना मैसेज कन्वे कर दिया है। आज आमिर खान और फैसल सब्जवारी ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में एमक्यूएम का मौक़िफ़ सिंध गवर्नमेंट को भी पहुंचा दिया है और फेडरल गवर्नमेंट को भी पहुंचा दिया, तमाम रियासती इदारों को भी पहुंचा दिया। चलें इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ अमानुल्लाह खान पराचा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के वाइस चेयरमैन हैं। पराचा साहब, सीरियसली बात यह है कि इस वक्त मामला जो हैं वो यकीन दहानियों से आगे निकल आए हैं। क्या वजह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अब तक कोई जो है वो इस पे स्टैंड नहीं लिया गया, या हुकूमत से दो टोक अल्फाज में बात नहीं की जा रही कि ये पीपल्स पार्टी का दौर दोहराया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली साहब, आपका और मेट्रो चैनल का शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बुलाया और तज़किया के लिए बात करने के लिए कहा। पहले तो मैं इसकी वो करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के मरकज़ी चेयरमैन हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो अभी आपने बात रखी, इसमें तो कोई शक व शुबे की बात नहीं कि मुत्तहदा कौम मूवमेंट जो है वो हर दौर में हुकूमत में ही तकरीबन रहे हैं। अच्छा, और जबकि जो कुछ उनके साथ इस शहर कराची जो उनका था जी जी, उनसे ले लिया गया, अच्छा, और उसके बावजूद भी वो अभी भी अफवाम व तफहीम से काम ले रहे हैं। ये बड़ी बात है कि सियासत में वो अफवामत से काम लेते रहें और हम भी चाहते हैं कि हुकूमत चले। अच्छा, लेकिन मौजूदा हुकूमत में आपको ये सबको मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए इस हुकूमत ने तकरीबन तमाम सियासी जमातों को पीछे छोड़ दिया। इस तरीके से ख्वाब दिखाए लोगों को सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से, दूसरी पार्टियां उनके करीब तक नहीं पहुंच पा रही। और ये तो आप मानेंगे ना, मुर्सी का हशर देखा था आपने? जी बिल्कुल देखा था मिस्र में जी। वो जो उसने कौम से वादे किए थे, वहाँ तो 18% नौजवान थे। अच्छा, जहाँ 28% नौजवान हैं। उन्होंने तो फिर भी 5-6 महीने इंतज़ार किया। पाकिस्तान का नौजवान अभी भी इंतज़ार कर रहा है। जिस तरीके से जो लोगों की तवक्कुआत थी, जो नून लीग से तवक्कुआत थी और पीपल्स पार्टी से, उनसे जब नहीं मिली तो लोगों ने कहा चलो इस पार्टी को आजमाया जाए। इस 6 महीने में जब डिलीवर नहीं हुआ, महीने के अंदर जो है बीच समंदर में आके सोचा जा रहा है कहाँ आ गए, डिलीवर नहीं हुआ जी। तो डिलीवर ना होने की वजह से पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सख्त गुमगू की सिचुएशन में हैं और इस वक्त ये चाहते हैं कि जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ। अच्छा। अब लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जब भी, और अभी मुस्तकबिल करीब में मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो रोडों पे आएंगे, पीपल्स पार्टी ने भी उसकी तायद की है और नून लीग ने भी तायद की है। और अगर ऐसा हुआ तो यकीनन बहुत बड़ा एजिटेशन पूरे खाना जंगी की सूरत हाल हो जाएगी, तो जमहूरियत तो डीरेल होगी फिर इस तमाम तर मामले के अंदर। जमहूरियत को बचाने वाले लोगों का ख्याल होना चाहिए था कि वो इस चीज का ख्याल करें कि लोगों को डिलीवरी होना चाहिए। जब डिलीवरी नहीं होगी, क्या हो रहा है, इनकी तो किस्मत अच्छी है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अभी भी
بہت نیچے ہیں. اگر انٹرنیشنل آئل پرائسز ہائی ہوتی ہیں تو یہاں جو لوگوں کی اس وقت چیخیں نکل چکی ہیں مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, جو ہمیں لوگوں کو جو ایک خواب دکھایا گیا تھا اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے. پریشان تو 100% ہے سر. یہاں آزادی اظہار پر بھی جو ہے وہ معاملات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں بلاک کر دو, بلاک کر دو. اور آج میں فواد چودھری صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا جس میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جن لوگوں نے بیان دیے ہیں ان میں کئی ہم نے گرفتاریاں کی ہیں. سویلین مارشل لا سویلین مارشل لا یہ ہے نا. کئی دیکھیں اگر آج جو شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہے تو یہ میں کوئی شہباز شریف کی وہ اچھائی نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو کیا ہوا یا کیا نہیں. اگر اس ملک میں عدلیہ آزاد ہے تو یقین کرو کہ پاکستان کے لوگوں کو ریلیف کی امید ہے, ورنہ تو پورا ملک. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی جانب سے واضح طور پر یہ بیان دیا گیا کہ اگر فیصلہ میرے مطابق نہیں آتا, میرے مرضی کا نہیں آتا تو یہ انصاف نہیں ہو رہا پاکستان. دیکھیں باسر, میں یہ ایک مائنڈ سیٹ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب پاکستان کے عوام کے پاس صرف ایک ہی جگہ سے ریلیف ملنے کی امید ہے, وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں ہیں. اگر پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں, کسی نے دوسری جنگ عظیم میں چرچل سے پوچھا تھا نا کہ کیا برطانیہ ٹوٹنے والا ہے, تو چرچل نے کہا مجھے بتاؤ کہ برطانیہ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. انہوں نے کہا جی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں, تو اس نے کہا کچھ تو دو رائے نہیں ہے. اگر آج اس ملک کی عدالتیں, میں ایمانداری سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہوا اب پاکستان کے عوام کا جو وہ بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ابھی ختم نہیں ہوئی بات. میں بالکل بریک کے بعد آپ کو مکمل ٹائم دوں گا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے اور بریک پہ جانے سے قبل سینئر سیاستدان ہیں امان اللہ خان پراچا صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ عدالتوں کے علاوہ عوام کی نظریں اب کہیں بھی موجود نہیں ہیں. مزید کچھ تشنگی باقی رہ گئی تھی امان اللہ خان پراچا صاحب سے. ذرا جی اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. میں ختم کر لوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے افسوس ہوا, آپ نے بھی دیکھا کہ پریس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اطلاع جناب فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا عدلیہ کے اس فیصلے سے, اور عوام کو جو ہے وہ مایوسی ہوئی. میں کہہ رہا ہوں عوام خوش ہوئی ہے کہ بھائی یہ فیصلہ حق و انصاف کی فتح ہے اور عدلیہ نے دیا ہے, اور عدلیہ اگر یہ فیصلے اسی طرح کرتی رہی تو عوام کو ریلیف ملے گا. کل میں ایک چینل میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ سپرڈنٹ جیل تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ کراچی جیل میں 93% لوگ پریزنر جو ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں, صرف 7% کنوکٹڈ لوگ ہیں, کنوکٹڈ. اور ان کے ساتھ انہوں نے ان جو انڈر ٹرائل پریزنر ہیں وہ کنوکٹڈ جو مجرمین ہیں ان کے ساتھ سب کو بٹھایا ہوا ہے. تو لوگ کہاں دیکھ رہے ہیں, جس کو چاہیا جو اس پہ الزام لگتی کھڑا کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے. اگر صرف عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں, اگر یہ عدالت بھی ریلیف نہ دے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک ٹوٹ جائے گا. ملک کو بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو انصاف مل رہا ہے وہ عدالت سے ملے گا. باقی ادارے مجھے بتائیں سر, ایک مجھے بتائیں, ایک منٹ, پولیس, FIA, دوسرے ادارے کیا پاکستان کے لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں؟ یہاں معمولی باتوں میں نے ایک بندے کو دیکھا, میں اس کو مجسٹریٹ لے کر آیا عدالت میں, تو اس سے پوچھا کہ آپ کو کس بات پہ لے کے آیا. تھانے والے نے اس کو رسیاں باندھی ہوئی تھی. اس نے کہا میں نے رات کو روٹی چوری کر کے بھاگا تھا. روٹی چوری کر کے بھاگا, روٹی چوری کر کے بھاگا, میں جو روٹی کے اوپر اس کو پکڑ لیا. وہی ہے نا, حاکم وقت کے ہاتھ کاٹ دیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہی کال ہے. یہی کیا کہا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اس میں خلافت کے اندر ایک کتا بھی بھوکا مرے گا تو میں اس کا پراچا صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ 97% کنوکٹ نہیں ہے اور انڈر ٹرائل پریزنر ہے, تو کیوں نہیں ہوں گے؟ عدالتیں کیسے فیصلہ کریں گی؟ آپ ایک آدمی کو لڑکے کو نہیں, پروسیکیوشن کا مسئلہ نہیں ہے, الزامات اتنے مسئلہ خیز ہیں کہ آپ مسئلہ اس بات کا ہے کہ IOs کو FIR کاٹنے والوں کو سزا نہیں ملتی. نہیں, آپ اگر ان کو سزا ملے ان کو پتہ ہو. میں آپ کو علی بھائی مثال دوں. آپ بھی جانتے ہیں کراچی کے جو لوکل مقامی لوگ ہیں ان کا منشیات کے کسی کاروبار سے کبھی تعلق نہیں رہا ہے. منشیات کس ایریے سے آتی ہے, کہاں پہنچائی جاتی ہے, کون اس کے ٹریفکر ہے, کون اس کے جو ہے نا ڈیلرز ہیں, کون اس کو بیچتے ہیں, یہ سب کو معلوم ہے پاکستان کو. کراچی میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے MQM کے اوپر, خاص طور پہ MQM کے کارکنوں کو پکڑا جاتا ہے, کچھ نکلتا نہیں ہے, 1 کلو چرس رکھ دی ہے. اچھا ٹھیک ہے, کسی پہ ½ کلو ہیروئن رکھ دی ہے, کسی پہ 1 من چرس رکھ دی ہے. اچھا,
اب جو کراچی کا نوجوان جس نے کبھی زندگی میں چرس اور منشیات کا نہ کبھی کاروبار کرنا درکنار کبھی دیکھا تک نہیں ہے، اب وہ رہنماؤں پہ لینڈ گریبنگ کے الزامات بھی نہیں بات سنیں، جو عدالتیں کس بیس کے اوپر سزائیں دیں گی؟ ایم کیو ایم کے آج تک کسی کارکن کو سزا نہیں ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے کسی کارکن کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ سر یہ کس نے کہا آپ کو کہ ایم کیو ایم کے کسی کارکن کو میں بول رہا ہوں آپ کو، میں کہہ رہا ہوں کارکن کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ سہولت مرزا صاحب جو ہیں، سہولت مرزا کا کیس جو ہے ایک الگ کیس ہے۔ آپ اس وقت ہمارے ہزاروں کارکن جیلوں میں ہیں، انڈر ٹرائل ہے۔ دیکھیں جی، نہیں آپ سہولت مرزا کو جو ہے نا، سہولت مرزا کے کیس کو ان تمام کیسز سے نہ ملائیں، وہ ایک الگ چیز ہے، نہیں بالکل الگ چیز ہے، وہ ایک الگ کیس ہے۔ دیکھیں بالکل، دیکھیں میری بات سنیں، وہ ایک الگ کیس تھا۔ بات یہ ہے آن ریکارڈ بیان ہے، آپ کتنا بھی یار 1992 سے ہمارے خلاف آپریشن شروع ہوا، اچھا ٹھیک ہے، 95 میں پھر شروع ہوا۔ ابھی پیچھے میری بات سنیں، آپ میری بات سمجھیں گے، پچھلے 5-6 سال سے سنیں میری بات، پچھلے 5-6 سال سے غیر اعلانی آپریشن چل رہا ہے۔ اچھا، کسی ایک کارکن کے اوپر، جی کسی کارکن کے اوپر بھی ابھی چل رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے 4 کارکن رہا ہوئے، باعزت بری ہوئے، جی، جن کو ٹارگٹ کلر بن کے پولیس نے جو ہے۔ سر آپ کی پھر شکایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل ہے شکایت، وہ وائٹ کالر ہو کے باہر آ رہے تو آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ کلیئر ہو کے آ رہے تو ہیں۔ وہ جو پروسیس ہے جس میں وہ سفر کر رہی ہے فیملیاں، اچھا، وہ اب اس کو مدنظر نہیں رکھیں گے، وہ اس کے بعد اس کو نہیں رکھیں گے، کر لیتے ہیں۔ وہ جو پروسیس چل رہا ہے، جس پروسیس کے وہ اندر پروسیس میں چل رہا ہے، کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اصل میں پرابلم کہاں ہے؟ جو آئیو ہے یا جو گواہ ہے، چیف جسٹس صاحب نے صحیح فرمایا کہ اگر مجرم اصلی ہے لیکن گواہ جھوٹے ہیں، لیکن جو سسٹم ہے، اگر آئیو کو پتا ہو کہ مجھے سزا ہوگی اگر میں نے غلط مقدمہ قائم کیا، اگر تھانے کے ایس ایچ او کو یا پروسیکیوشن کو پتا ہو کہ میں نے اگر غلط بات کی تو مجھے بھی سزا ہوگی، وہ چونکہ سزا سے مبر رہے ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ دیکھیں براجہ صاحب، یہ پولیس جو نا، علی بھائی، پولیس مال خانوں سے جو نا، جو سرکاری مال خانے ہیں، ان سے یہ ہینڈ گرینڈ اٹھا کے لاتے ہیں، ان سے جو ہے یہ ٹیٹیاں اٹھا کے لاتے ہیں، یہ اٹھا کے کارکنوں پہ رکھتے ہیں۔ ہینڈ گرینڈ ایک ٹرین چلا کبھی آج سے 1900 یار میں اختلاف کرتا ہوں، خالی ایم کیو ایم کے ساتھ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر شہری کے ساتھ مسئلہ ہے۔ ابھی کیا ہوا ساہیوال، آپ خالی ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں آپ خالی ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں، ساہیوال کے اندر کیا ہوا، یہ راؤ انوار نے کیا کیا، یہ کیا ہوا؟ اگر ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے تو افسوسناک ہوا ہے، راؤ انوار نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو یہ آپ دیکھیں۔ اور ساہیوال میں اندر کیا ہوا، بندوں کو زندہ پکڑا جا سکتا ہے، وہ کلبھوشن کو تو آپ زندہ پکڑ سکتے ہیں جس سے 450 بندے مارے ہیں، اور جن کا بھی پروف نہیں ہوا، اس کی ماں رو رہی ہے کہ میرے پہ اب یہ الزام ہے کہ میں بوڑھی ہڈیوں میں، مجھے لوگ کہیں گے دہشت گرد کی ماں ہے، اس کی چھوٹی بچی ہے، لوگ کہیں گے یہ دہشت گرد کی بچی ہے۔ دیکھیں میں ایک منٹ جو بول رہے تھے، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان پورے چاروں صوبہ میں پاکستان کے جو پولیس اور ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ انویسٹیگیشن جب بھی کسی پر الزام لگاتے تو وہ ثبوت کے ساتھ ہو، اور عدالتوں کو چاہیے کہ اگر وہ مقدمہ میں وہ بری ہوتا ہے تو آئیو کو اور ان کے انویسٹیگیشن کرنے والوں کو اس کی مجرم کی سزا ہو، یقین کرو وہ کل ہو جائے گا۔ جب تک لوکل لوگ نہیں ہوں گے، جی لوکل کیوں نہیں ہوں، پوری میں دنیا ہر میں ملک کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں رائج ہے کہ لوکل پولیس ہو۔ کراچی کے اندر اس وقت آپ کسی بھی ایک ایس ایچ او کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ لوکل نہیں ملے گا۔ سر پولیس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آپ اپنی جماعت میں بھی تو احتساب کریں نا سر، بھائی آپ دیکھیں نظام، اس کے پاس جو ہے وہ بلٹ پروف بم پروف گاڑیاں ہیں۔ اچھا مقصد یہ ہے، میجارٹی ایم کیو کے کارکن ہیں، وہ سائیکل پہ رہے، سر اچھا وہ سائیکل پہ رہے، آج آپ اس جگہ پہ ہو، کل آپ ترقی کر دیکھیں، کل آپ ترقی کر کے کہیں پہنچو گے کام کر کے۔ سر میں سیاست میں آگے نہیں اگر کروں گا مقصد وہ کام نہیں کرے، کوئی بھی وہ کام نہ کرے، کروں گا تو اپنی، یعنی کہ وہ سائیکل پہ رہے جو خوش ہے سب، سائیکل کے اوپر یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا۔ سیاست کے علاوہ تمام لوگوں میں کاروبار ہے، آپ ایک پولیٹیشین کا نام بتائیں جس کا کاروبار نہیں ہے۔ سر بہت سارے سب کون سے؟ سر بہت سارے آپ کی جماعت میں اتنے نہیں پولیٹیشینز کے کاروبار ہوتے ہیں، کس کا کاروبار؟ کون جاب نہیں کرتا ہے کہ اگر جو ہے وہ ٹکٹ دیے جائیں گے، صنعتکاروں کو دیے جائیں گے، ٹکٹ دیے جائیں گے، تاجروں کو دیے جائیں گے، عام عوام کا سیاست میں آنے کا کوئی عام بیٹھا ہوا عوام کے سامنے؟ مجھے میری پارٹی نے ٹکٹ دیا، میں ایک عام سا کارکن ہوں۔ خواجہ اظہار الحسن صاحب کے بھائی کے اوپر لینڈ گریبنگ کے الزامات نہیں ہیں، الزامات ہونا ایک الگ بات ہے، الزامات ہونا الگ بات ہے، ثابت کون کرتا ہے اس کو؟
میں بھی اچھا میں الزام لگاتا ہوں آپ پہ, میں پراجا صاحب پہ لگاتا ہوں. اچھا میرے منہ سے نکلا تو لوگ انویسٹیگیشن کریں گے, یہ تو کریں کم سے کم, تو سر یہ تو کریں. رپورٹ چل رہی ہیں ہمارے کسی کارکن پہ 20 کلو چرس رکھی ہوئی ہے. ارے بھائی آپ ثابت کرو 20 کلو چرس کہاں سے آئی ہے؟ ہینڈ گرینڈ, آپ نے ہینڈ گرینڈ کا نام کب سے سنا؟ جب سے لیانی گینگ وار آیا, انویسٹیگیشن کرنے والوں جب سے لیانی گینگ وار آیا, یہ آلو جب سے آیا, یہ آلو جب کہتے تھے اس ایریے میں کہ آلو ہے جی, یہ ہینڈ گرینڈ آلو ہے, یا یہ ایم کیو ایم کے کارکنوں سے نکل رہے ہیں, چرس ایم کیو ایم کے کارکنوں سے نکل رہی ہے, ہیرون ایم کیو ایم کے کارکنوں سے نکل رہی ہے, اب اسلحہ نہیں نکل رہا ہے, اب چرس نکل رہی ہے. اچھا کہ پکڑ لیا ہے, ماضی میں اسلحہ نکلتا تھا, اب چرس نکل رہی ہے. جواب دیتا ہوں آپ کو, اگر ان کی اجازت, ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, میرے بھائی ہیں, بڑے ہمارے پرانے تعلقات ہیں ان سے. اچھا, بات اتنی ہے کہ میجورٹی ایجوکیشن کے اندر اور پولیس کے اندر اور کئی اداروں میں ایم کیو ایم نے اپنے کارکنوں کو بھرتی کرایا اپنے دوروں میں. اچھا, پولیس میں بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پولیس کے اندر بھی ایم کیو ایم کے کارکن ہیں, جو آپ کو ڈی ایس پی اور انسپیکٹر ایس ایچ او اور کئی لیول پر ہے. مقامی پولیس کی بات کر رہے ہیں, مقامی پولیس کی بات کر رہے تھے. ہاں نہیں ایسا نہیں ہے, آپ ایسی بات نہ کریں. آپ اٹھا کے سارے ایس ایس پی اٹھا کے دیکھیں, ایک بھی لوکل نہیں ہے. منسٹر وسیم صاحب تھے نا, وسیم اختر صاحب, روز صدیقی صاحب نہیں تھے انٹیریئر منسٹر, تو پھر انہوں نے دبا کے بھرتیاں کرائی. یہ نہیں کہیں کہ آپ نے نہیں کرایا, دبا کے بھرتیاں کروایا, دبا کے اگر بھرتیاں ہوتی تو ہم آج رونا نہیں روتے. دیکھیں آپ 1500 آدمی انہوں نے کے پی ٹی میں بھرتی کرایا, جس میں جاوید علی صاحب کا مقدمہ چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بات نہ کریں. جہاں بابر غوری جتنا ہو سکا انہوں نے اپنے کارکنوں کو کرانا چاہیے, اچھی بات ہے. وہ بھی یہ نہیں کہ لوکل نہ ہو, ایسا نہ ہو. آپ بتائیں لوکل پولیس ہے, یہ ایسا نہ کہیں آپ کہ آپ نے سب کچھ کیا, جتنا آپ کو موقع ملا آپ نے کیا. دیکھ لے کوئی لوکل نہیں ملے گا آپ کو. اچھا, لوکل آپ کسی ڈی ایس پی کو دیکھ لے لوکل نہیں ملے گا, ایس ایس پی دیکھ لے کوئی لوکل نہیں ملے گا, ڈی آئی جی دیکھ لے لوکل نہیں ملے گا. پولیس کہاں سے چلے گی؟ اس وقت تو ایم کیو میں قومی جماعت ہے, لسانی جماعت تو نہیں ہے کہ آپ لوکل کی بات کر رہے ہیں. آپ پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اب تو نکل گئے ہم. ایک منٹ. اس وقت 17 اپریل 2016 کو جے آئی ٹی رپورٹ آئی تھی ایک منظر عام پر عمیر صدیقی کی, یاد ہے آپ کو؟ اس کے اندر کس پولیس والے کا نام لیا گیا تھا جس نے 90 کے اوپر انفارمیشن پہنچائی تھی؟ ڈی ایس پی علی رضا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ڈی ایس پی علی رضا, اور 5 پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا تھا کہ انہوں نے انفارمیشن پہنچائی تھی 90 پہ. کہاں پہ آپ لوگوں کا کیا علی رضا جاب پہ ہے؟ سر ہے تو نا, اس کو گرفتار تو کیا گیا تھا. جی آئی ٹی نے کیا کیا؟ جے آئی ٹی میں نام تو تھا. جے آئی ٹی کی رپورٹ کا کیا اثر ہوا سر؟ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ, سر جے آئی ٹی کی رپورٹ نہیں, اساس اداروں کی بات ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ ابھی تک کسی عدالت نے کنفرم کی ہے؟ کوئی بتا رہا ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ کو؟ کوئی ریکگنائز کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے نا, اگر وہ علی رضا اتنا انوالو ہے تو علی رضا کیوں جاب پہ ہے؟ اچھا, نوکری پہ کیوں ہے؟ مرغی چور جیلوں میں ہے, اربوں کا چور باہر ہے. یہ تو بات ہے. جے آئی ٹی جگہ کسی پاکستان کی عدالت نے ریکگنائز نہیں کیا جے آئی ٹی کو. کہاں ہے اس جے آئی ٹی میں کیا ہوا ہے؟ چل رہا ہے نا منظر لانے کے لیے. ڈاکٹر عاصم کی جے آئی ٹی پہ کیا ہوا؟ اچھا, آپ کے سامنے نا تمام جے آئی ٹی سے. میں اس کا جواب لے لیتا ہوں. پراچا صاحب, کسی جے آئی ٹی کو جو ہے وہ ملوث خاطر نہیں رکھا جاتا عدالتوں کے اندر, لیکن جے آئی ٹی جے آئی ٹی کو بتایا جائے گا, جے آئی ٹی کو بتایا جائے گا تھی, اور اسی کیس کے تھرو میاں محمد نواز شریف کو سزا بھی. بالکل سزا ہوئی. اچھا جی, تو اس پہ کامنٹ کریے گا. دیکھیں بڑی اچھی بات آپ دیکھیں, جے آئی ٹی جو ہے یہ تو ہماری اعلیٰ عدالتوں نے بنائی نا, خود تو نہیں بن گئی. جتنی بھی جے آئی ٹی بنی, آپ کے لاہور کے کیس کے اندر بنی, یا پیناما کے اوپر بنی, یا سائیوال کے اوپر بنی, اور یا ایم کیو ایم اور اے این پی اور 12 مئی کے اوپر بنی, یہ جے آئی ٹی جتنی بھی بنی سب اعلیٰ عدالتوں کے حکم سے بنی. چلیں, اعلیٰ عدالتوں کے حکم سے بنی. سینئر تجزیہ کار عبد الباقی صاحب اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ عبد الباقی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سر بتائیے گا, آج ایک فیصلہ آیا ہے, میاں محمد شہباز شریف کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے, اور اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر. جی تھینک یو ویری مچ علی. بالکل آپ نے ٹھیک کوٹ کیا. فواد صاحب نے یہی کہا, اور اگر کہیں ان کو سزا ہو جاتی تو شاید فواد صاحب بہت خوش ہوتے اور بڑی تعریفیں کرتے ہیں ہماری عدالتوں کی. یہ تو وتیرہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. اگر ان کے حق میں بیان آ جائے یا فیصلہ آ جائے تو وہ خوش, اور عدالتیں انصاف بانٹ رہی ہیں, اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو عدالتیں کسی کے کہنے کے اوپر ایکٹ کر رہی ہیں. یہ ہمارا نیشنل وتیرہ بن چکا ہے.
है जो काबिल अफसोस है, उसमें चाहे फवाद साहब हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी रहनुमा हो। जहां तक बात है उनकी बेल होने की, तो जहां इसमें एक बात अली याद रखिएगा, अनफॉर्चुनेटली जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, नैब हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उससे इंडिपेंडेंट है। नैब एक्ट करती है अपने चार्टर 1999 जो कि बैठ के लिखा गया था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। उससे पहले एहतसाब कमीशन हुआ करता था, कुछ उसमें से उठाया गया, कुछ परवेज मुशर्रफ साहब ने उस वक्त इसको अपने पर्पस के लिए क्रिएट किया क्योंकि हमारा आइन उनको इजाजत नहीं देता था, लेकिन वो गवर्नमेंट संभाल चुके थे, तो उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हैंडल करने के लिए 1999 का नैब का एक चार्टर बनाया था जिसका कोई। लेकिन बाकी साहब एक चीज मैं थोड़ी सी इसमें एमिट करना चाहूंगा कि अभी मेरे सामने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान पड़ा हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ ने नैब का कानून मुझे फोकस करके बनाया था, इब्तिदा में हमें अंदाजा ही नहीं था कि नैब का कानून इतना खतरनाक साबित होगा। अच्छा, ये मियां साहब ने जरूर कह दिया, उन्हें फोकस नहीं किया था। बेसिकली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सच ये कि फोकस किया गया था। क्योंकि हमारे आइन के अंदर कोई गुंजाइश रखी ही नहीं गई कि किस सूरत में डिफेंस फोर्सेस आके टेक ओवर कर सकती हैं या कोई तीसरी फोर्स आ सकती है। क्योंकि हमने एक डेमोक्रेसी का एक ऐसा नारा लगाया हुआ है झूठा कि ना हम डेमोक्रेसी रखते हुए अपनी कौम को सर्व करते हैं, ना हम डेमोक्रेसी की बेसिक्स को जानते हैं, हम डेमोक्रेसी को भी अपने मफादात के लिए यूज करते हैं। तो तीसरी फोर्सेस या मिलिट्री जब भी गवर्नमेंट में आती है तो क्योंकि आइन में उसके लिए कोई जगह मौजूद नहीं है, उसने फिर एक चीज क्रिएट की और वो था 1999 का मुल्क के अंदर सिविलियन मार्शल लॉ ही नाफिज है, किसी डिक्टेटर को आने की जरूरत नहीं है। वैसे देखें, ये सिविलियन मार्शल लॉ भी अली, मैं आपको ये कहूंगा कि हम कह जरूर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, सिविलियन मार्शल लॉ क्या कर लेगा? अगर कोई पीछे छुप के काम कर रहा है तो जब सिविलियन मार्शल लॉ नहीं था, आपके ख्याल में क्या जरदारी साहब फौज से हटके फैसले करते थे? आपके ख्याल में क्या नवाज शरीफ साहब फौज से हटके फैसले करते थे? या कोई और भी गवर्नमेंट हो, क्या उनसे अलग हो सकती है? आज ये जरा ज्यादा उनकी मान रहे हैं तो इनको सिविलियन मार्शल लॉ कह दिया। हमारी बदकिस्मती यही है कि हम हकीकत को ना मानते हैं और ना बोलते हैं। काश ये कौम हकीकत को मानना और बोलना शुरू कर दे तो सारा मंजरनामा चेंज हो जाएगा। ये फैक्ट है कि आपके पास अल्टीमेट पावर आपकी डिफेंस फोर्सेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या आपकी जुडिशरी ने भुट्टो को फांसी नहीं दी? क्या जुडिशरी के ही चीफ जस्टिस ने उसी फैसले में बैठे हुए जज ने किताब में लिख के ये नहीं कहा कि ये जुडिशियल मर्डर था? क्या आज आपकी नैब हर एक को पकड़ के अंदर कर रही है, लेकिन क्योंकि 99 का चार्टर आपके जुडिशियल सिस्टम से कोहिजन में नहीं है, वहां से उनकी बेलें हो जाती हैं, फिर आप अदालत को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। असल बात यह है, हमें अपने पूरे निजाम को रीवैम्प करना पड़ेगा। हमारा निजाम गवर्नर्स का हो या अदालती हो, पूरे निजाम को रीवैम्प करना पड़ेगा। ये निजाम लोगों के इंटरेस्ट सर्व करने के लिए बनाया गया। टाइम टू टाइम इसमें जो अमेंडमेंट्स हुई वो भी लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक हुई, नेशनल इंटरेस्ट या कौम के मुफादात में इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। वी हैव टू रीवैम्प दिस होल सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार अब्दुल बाकी साहब हमसे बात कर रहे थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद यहीं से प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है तो इसके अंदर ज़रा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ज़रा बात हो जाए, क्योंकि सिंध की सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। मुसलसल हाई प्रोफाइल किलिंग्स होती गई हैं और MKM पाकिस्तान के साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रज़ा आब्दी की शहादत के बाद जो है वो मामलात मज़ीद जो हैं वो गंभीरता की तरफ आते जा रहे हैं कि मामला क्या है, क्यों जो है वो सियासी टारगेट किलिंग दोबारा उसका स्विच ऑन हो गया है। अली रज़ा आब्दी कत्ल हुए, इसके अलावा शिया उलमा काउंसिल के नायब सदर को यहाँ कत्ल किया गया जो KDA के मुलाजिम भी थे। उसके बाद जो है वो मामलात सिर्फ इजलासों तक महदूद रहे, बरहमी का इजहार किया गया, रिपोर्ट्स बनाई गई, लेकिन उस रिपोर्ट्स के अंदर सिर्फ एक बात लिखी गई कि सब अच्छा है। इसी पर बात करेंगे। फयाज कायम खानी साहब, आप लोगों की जानिब से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था आपके कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से, आइंदा का लाहे अमल क्या है, क्योंकि आप लोग सबसे बड़े कन्विक्टेड हैं? अली भाई, पहली बात तो मैं आपको समराइज कर दूं, सिंध गवर्नमेंट एक नालायक, नाहल और करप्ट हुकूमत है। अच्छा, बस उनको किसी चीज से सिंध से उनको सिंध के शहरी एरिया से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अर्बन एरियाज की पॉलिसीज उसकी कोई पॉलिसी नहीं, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। उनका वोट यहाँ पे नहीं है। सही है। कराची MQM के
میلاد پہ پروگرام پہ بم بلاسٹ ہوا، پلانٹڈ تھا، ٹھیک ہے، پلانٹڈ تھا. سیکورٹی اسکروٹنی جب کی جاتی ہے کسی بھی جلسے کی جس میں کسی پارٹی کا سربراہ آتا ہو، جی تو سیکورٹی ایجنسیز جتنی بھی تھیں جنہوں نے کلیئرنس دی ہے انہوں نے کس چیز کی کلیئرنس دی تھی؟ بم پلانٹ تھا. اچھا. آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا کیا آیا کہ اس کا کیا رزلٹ نکلا ہے، جو علاقہ کیا ایسے انکوائری کی گئی تو ہے. کہا تھا کہ آپ لوگوں نے اجازت ہی نہیں لی تھی اس چیز کی. یہ کون سا ریزن ہے؟ چلو اجازت نہیں، چلو مان لیتے ہیں اجازت نہیں لی تو بم پھاڑ دو اس میں. سر اتنا بڑا علاقہ ہے، یہ کہاں مقصد بم پھاڑ دو. مقصد دیکھیں پروگرام کا اناؤنسمنٹ پہلے سے تھا، 3-4 دن سے تھا، میلاد تھی، ایم کیو ایم کے سربراہ آ رہے تھے اس میں، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ تھی اس میں، قانون کے تحت ایم کیو ایم بالکل دی تھی ہم نے باقاعدہ اس کی فوٹو کاپی میڈیا کو جاری کی ہے. اچھا. ہم نے انفارم کیا تمام متعلقہ لوگوں کو. اچھا. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں بم پلانٹ تھا، آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا. سیکورٹی کچھ بھی. اچھا سیکورٹی کا مسئلہ، ایم کیو مسلسل کہتی چلی آ رہی ہے آفیسز کی سیکورٹی کے لیے. ابھی پچھلے دنوں 3 دن پہلے حادثہ ہوا ہے، آفس میں گھس کے دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے. اچھا. اور ہمارے ایک ساتھی شہید ہو گئے، دوسرے ہمارے کرٹیکلی جو ہے انجرڈ ہے، ایڈمٹ ہے. ہم نے ہمارے مرکزی آفس میں، ہمارے مرکزی آفس کی سیکورٹی کے لیے بہرحال مطلب ہم نے کہا ہے، لیکن آج تک کبھی کوئی انتظام نہیں کیا. ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کی سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے. اچھا. ان کی علی رضا عابدی کے بعد بھی ہم نے لیٹر لکھے. سندھ گورنمنٹ اس بارے میں کوئی سیریس ہی نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے. حکومت سے بھی تو آپ لوگوں نے یار یہ سیکورٹی کا پولیس جو ہے، دیکھیں علی بھائی 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم کے بعد تمام 18ویں ترمیم نہیں ہم دیکھیں نا 18ویں ترمیم ہم نے سندھ گورنمنٹ کو 12 مرتبہ کہا ہے، سندھ پولیس اس کے پاس ہے، سیکورٹی کے ادارے اس کے پاس ہیں. لیکن سر اگر وفاقی وزیر داخلہ یا وفاقی وزیر دفاع جو ہیں وہ بول دیں کہ بھائی ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرو، تو سندھ حکومت کی مجبوری ہے ان کو سیکورٹی پرووائڈ. مجبوری کو چھوڑیں، سندھ گورنمنٹ مان رہی ہے. چیف سیکرٹری ہے، چیف سیکرٹری جو ہے وہ فیڈرل کا ہے، آئی جی جو ہے وہ فیڈرل لگاتا ہے، گورنر مرکزی ان کا بیٹھا ہوا ہے. ایم کیو ایم کو ایسی کیا تکلیف ہے 2 منٹ میں استعفیٰ دے، باہر آئے تاکہ ان کو پتہ تو چلے. اگر ان کا کارکن آج ایم کیو ایم کی طرف دیکھ رہا ہے، کراچی کا شہری دیکھ رہا ہے، خالی ایم کیو ایم کی بات کیوں؟ آپ نشتر پارک کے اندر 22 بڑے بڑے جیت علماء بم بلاسٹ میں شہید ہو گئے، ان کو بھول گئے. کتنے ناگہانی علماء اور بڑے بڑے سیاستدان دیکھیں اس میں باہر کے بعد صورتحال کنٹرول میں آ گئی تھی، یہ دوبارہ سوئچ آن ہو گیا. دیکھیں انڈیا یہی تو مسئلہ ہے کہ بھئی امن قائم ہو گیا. ایک ازلی دشمن ہے جس نے 47 کے بعد سے آپ کو دل سے تسلیم نہیں کیا. وہ مسلسل پاکستان میں انویژن کر رہا ہے، پاکستان میں فنڈنگ کر رہا ہے، اور وہ آ کے کلنگ کرا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ کرا رہا ہے. وہ قطع نظر اس چیز کے ایم کیو ایم آئے جائے یا پیپلز پارٹی آئے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے تمام کارکنوں کو خطرہ ہے کہ یہ ان کی زندگیاں خطرے میں. سر مذمتی بیانات تو کافی نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں کہ میرا ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے کہ اس وقت وہ حکومت سے نکلے. اچھا. کیونکہ ان کے کئی ابھی علی رضا عابدی کو مارا ہے، ان کے کارکن کو شہید کیا گیا ہے، ان کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. کیوں مصلحت سے کام لے رہی ہے؟ اگر آج ایم کیو ایم والے باہر نکلیں گے تو یہ عوام دیکھ رہی ہے کراچی کی کہ بھائی واقعی ایم کیو ایم نے کچھ کام کیا. لیکن اگر آپ مصلحت کام کرتے رہیں گے، آپ لوگ اپنے مفادات کے لیے خالی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صرف بلسٹیاں لے کے بیٹھے ہیں. مفادات کی بات نہیں ہے، مفادات کی بات نہیں. اگر آپ ہمارا ایگریمنٹ پڑھ لیں، اگر معاہدہ ہمارا فیڈرل گورنمنٹ سے پڑھ لیں تو اس میں کہیں ایم کیو ایم نہیں ہے. اچھا. اس میں ایم کیو ایم کہیں بھی نہیں ہے. اچھا. ایم کیو ایم کا نام تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس 13 رکنی معاہدے میں ہمارا کوئی نام نہیں ہے. اچھا. وہ پیورلی شہری اربن سندھ کے لیے وہ معاہدہ ہے. صحیح ہے. جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے لیے فنڈنگ کرے گی. تو صرف اس 13 معاہدے کے اوپر آپ لوگ حکومت کے اندر بیٹھے ہیں. نہیں، معاہدہ ہم کس لیے ہیں؟ ایم کیو ایم کس چیز کی نمائندگی کرتی ہے؟ عوام کی کرتی ہے. عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی فیسلٹیز کے لیے ہم کس کے پاس جائیں گے؟ سر معاہدے ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ بتائیں. عوام کے لیے عوام کو مینڈیٹ دے دیا. دیکھیں نا، ہم نے اگر فیڈرل گورنمنٹ سے معاہدہ کیا اس میں ایم کیو ایم کا کوئی کہیں نام و نشان نہیں ہے. سر مان لیا آپ کی بات، لیکن عوام کے لیے ہی باہر آ جائیں. عوام کے لیے باہر آنا مسئلے کا حل ہے. سر مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل نہیں ہے. حکومت میں چھوڑ دینا مسئلے کا حل ہے. مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے. بالکل اس سے مسئلہ حل ہونے کی امید ہے. 6 مہینے تک کہاں ہے؟ نہیں، مسئلے حل ہونے کی امید ہے جو ہمیں باقاعدہ 6 مہینے دی گئی ہے. 6 مہینے بالکل ہو گئے ہیں اور قریب انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی نظر آئے گا. اچھا. بالکل رزلٹ نظر آئے گا. اور کتنا قریب؟ رزلٹ تو پورے پاکستان میں حکومت کا نظر نہیں آ رہا کہیں. نہیں، ہمارا معاہدہ پر نظر آئے گا. اچھا. ہمارے معاہدے کا بالکل نظر آئے گا. جب تک آپ نہیں، پی ٹی آئی حکومت کو ہمارے معاہدے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا. کیسے؟
عنقریب نظر آ جائے گا. آپ لوگ کیا لاہے عمل بنانے والے یہ بتا دینا. مطالبہ کر دیا گیا ان کی جانب سے, لائے عمل کے ہمارے معاہدے پہ عمل کریں, بس یہی ہے, معاہدے پہ عمل کریں, ہمارے معاہدے پہ عمل کیا جائے گا. کب کریں گے سر؟ عنقریب نظر آئے گا نا آپ کو. عنقریب کتنا قریب؟ عامر خان صاحب نے کہا تھا 100 روزہ پلان بہت جلدی نظر آئے گا. 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم ختم ہو گیا. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اب تک کچھ نہیں کیا. نہیں, خالد مقبول صدیقی نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم بالکل دیا ہے جی کہ ہمارے شہید کارکن کے قاتلوں کو پکڑا جائے. اچھا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اچھا, ہم باقاعدہ طور پہ فورسز کی طرف سے ہمیں بھی اس چیز کی امید ہے جی کہ انشاءاللہ عنقریب یہ قاتل پکڑے جانے چاہیے. اچھا, آج کا جو ہمارا احتجاج تھا وہ اسی بیس کے اوپر تھا کہ ہمارے کارکن. تو آپ لوگوں نے پانی پہ بھی بہت کیا. کہاں ہے پانی کراچی میں؟ سندھ گورنمنٹ, آپ دو تین چیزوں کو مکس نہ کریں. سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے واٹر بورڈ, اچھا, نہیں دے گی پانی کراچی کو. اچھا, سالڈ ویسٹ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, کچرا نہیں اٹھائے گی. اچھا, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے, وہ کام نہیں کرے گی. اچھا, سندھ گورنمنٹ 140A کے تحت جتنے بھی اختیارات بلدیات کے ہیں وہ دینے کو تیار نہیں ہے. اچھا, سپریم کورٹ ہماری پیٹیشن سننے کو تیار نہیں ہے. اسمبلی میں آواز اٹھائے نا سر. اسمبلی میں 20 مرتبہ ہم نے آواز اٹھائی ہے. ہم اسمبلی نے بالکل قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے, اور ہم نے سپریم کورٹ کے اندر پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے. ہم نے 12 چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی وہ ہماری پیٹیشن سنی جائے, اچھا, تاکہ بلدیاتی اداروں کو اختیارات ملے. بلدیاتی اداروں کے اختیارات نہ ہونے کی وجہ سے ایک بات کا آخری کمنٹ میرے یہ ہے, 18ویں ترمیم ہوئی جی, اس سے ان کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے کیوں نہیں مطالبہ کیا کہ آپ نے جناح اسپتال اور یہ دوسرے ہاسپٹل کارڈیولوجی ہاسپٹل آپ نے سندھ گورنمنٹ سے چھین کے فیڈرل میں لے لیے. 18ویں ترمیم میں تو یہ ہے جو جس صوبے میں جو پورٹ ہوگی وہ اس صوبہ دیکھے گا. تو صوبائی یہ اختیارات کی جنگ ہے. ان کو کیوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختیارات جو ہے وہ فیڈرل کو منتقل ہو رہے ہیں. کراچی کے عوام ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہاسپٹل وہاں چلا گیا, کارڈیو ہاسپٹل وہاں چلا گیا, پورٹ کے اختیارات وہاں چلے گئے, 18ویں ترمیم کا بیڑا غرق ہو گیا, اور آپ ابھی بھی مسلط سے کام لے رہے ہیں. پاکستان سے موجود تھے اور سینئر سیاستدان آپ کا ساتھ دے گا. معاملات پھر وہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے پیچھے بھی کچھ جماعتیں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن وفاق کی جانب سے 3 ہسپتال اپنے انڈر میں لے لینا اور اس پر ایم پاکستان کی جانب سے خاموشی ہے اب تک. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سعودی شہزادے جو ہیں وہ پاکستان آنے والے ہیں, اور آنے کے بعد جو ہے وہ 300 گاڑیوں کے قافلے میں ان کو پاکستان کی سیر کرائی جائے گی. 8 یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے, اور یہ کتنا پاکستان کے مفادات میں ہوگا یہ آنے والے وقتوں میں واضح ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں جو حکومت کی جانب سے اب امپلیمنٹ کی طرف آئے ہیں وہ تمام معاہدے ان کے دور حکومت میں ہوئے تھے, اس میں موجودہ حکومت کی صرف مہر لگی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.